بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہروز اسلامک وائس کے پیارے ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ جہاں بھی ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے ایسی ویڈیوز لے کر آتے ہیں جو آپ کے لیے بہت ہی اہم ہوتی ہیں، جن سے آپ لوگوں کو فائدہ بھی ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری یہ بھی کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کو دینی معلومات بھی دے سکیں۔ آج اس ویڈیو میں جس بارے میں ہم بات کریں گے وہ ہے خانہ کعبہ کی۔ جی ہاں، خانہ کعبہ، جس کی جانب منہ کر کے ہم سب لوگ نماز ادا کرتے ہیں۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم خانہ کعبہ سے متعلق کچھ اہم معلومات آپ کے سامنے رکھیں گے، اور ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ خانہ کعبہ کے عین اوپر سے کوئی چیز نہیں گزر سکتی۔ مگر اس کی وجہ کیا ہے ناظرین؟ اس کی وجہ جان کر مکہ میں کام کرنے والے بہت سے سارے چائنیز بھی مسلمان ہو گئے تھے۔ لیکن ویڈیوز کے آغاز سے پہلے ہم آپ سے درخواست کریں گے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل بہروز اسلامک وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں، تاکہ وہ تمام ویڈیوز بر وقت آپ کو مل سکے جو ہم صرف اور صرف آپ کے لیے لے کر آتے ہیں۔ ناظرین، آپ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ خانہ کعبہ کو کعبہ یا بیت اللہ بھی کہتے ہیں۔ یہ مسجد حرام کے وسط میں واقع ایک عمارت ہے جو کہ مسلمانوں کا قبلہ بھی ہے، جس کی جانب رخ کر کے ہم عبادت کرتے ہیں۔ یہ دین اسلام کا مقدس ترین مقام ہے۔ مسلمانوں کے لیے زندگی میں ایک بار بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے۔ خانہ کعبہ کے اندر ستون اور 2 چھتیں ہیں۔ باب کعبہ کے متوازی ایک اور دروازہ تھا۔ دیوار میں نشان نظر آتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ادا کرتے تھے۔ کعبہ کے اندر رکن عراقی کے پاس باب توبہ ہے، جو ایلومینیم کی 50 سیڑھیاں ہیں جو کعبہ کی چھت تک جاتی ہیں۔ چھت پر 1.25 میٹر کے شیشے کا ایک حصہ ہے جو قدرتی روشنی اندر پہنچاتا ہے۔ کعبہ کے اندر سنگ مرمر کے پتھروں سے تعمیر ہوئی ہے اور قیمتی پردے لٹکے ہوئے ہیں، جبکہ قدیم ہدایات پر مبنی ایک صندوق بھی اندر رکھا ہوا ہے۔ کعبہ کی موجودہ عمارت کی آخری بار 1996 عیسوی میں تعمیر کی گئی تھی اور اس کی بنیادوں کو نئے سرے سے بھرا گیا تھا۔ کعبہ کی سطح مطاف سے تقریباً 2 میٹر بلند ہے، جبکہ یہ عمارت 14 میٹر اونچی ہے۔ کعبہ کی دیواریں 1 میٹر سے زیادہ چوڑی ہیں، جبکہ اس کو شمال کی طرف نصف دائرے میں جو جگہ ہے اسے حتیم کہتے ہیں۔ اس میں مقام ابراہیمی کی 3 میٹر جگہ کے علاوہ وہ مقام بھی شامل ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے رہنے کے لیے بنایا تھا، جسے باب اسماعیل کہا جاتا ہے۔ میرے پیارے ناظرین، خانہ کعبہ کے اوپر سے کوئی چیز بھی نہیں گزر سکتی۔ جدید سائنس کے تحت کی جانے والی تمام پیمائشوں اور پیمانوں کے مطابق خانہ کعبہ بلا شک و شبہ زمین کا مرکز ہے۔ یہ وہ مقام ہے جو زمین کے بالکل بیچ میں واقع ہے۔ زمین کے درمیان کا مقام ہونے کی وجہ سے قدرتی طور پر زمین کی تمام کشش ثقل کا مرکز بھی یہی مقام ہے، اور یہی وہ خاصیت ہے جو اسے دوسرے مقامات سے منفرد بنا دیتی ہے۔ زمین کی کشش ثقل کا مرکز ہونے کی وجہ سے یہاں شدید مقناطیسی کشش پائی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں کسی چیز کا پرواز کرنا ناممکن ہے۔ اگر آپ اپنے ہاتھ میں مقناطیس کا ٹکڑا لے لیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے بالکل درمیان میں کوئی چیز نہیں چپک سکتی۔ مقناطیس کشش کے اثر سے وہ شے ہوا میں جھولتے ہوئے مقناطیس کے دائیں یا بائیں طرف چپک جائے گی۔ بالکل یہی فارمولہ خانہ کعبہ کے اوپر بھی لاگو ہوتا ہے۔ ناظرین، مرکزی مقام اور مقناطیسی کشش کی شدت ہونے کے سبب یہ ناممکن ہے کہ کوئی طیارہ حتیٰ کہ پرندہ بھی خانہ کعبہ کے عین اوپر سے پرواز کر سکے۔ خانہ کعبہ کے ارد گرد لاتعداد پرندے پرواز کرتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں۔ یہاں ہم آپ کو ایک اور حیرت انگیز معلومات دیتے چلیں کہ خانہ کعبہ سے جو روشنی نکلتی ہے وہ آسمانوں اور خلاؤں کا سینہ چیر کر بنا کسی رکاوٹ کے سیدھا 7ویں آسمان پہنچتی ہے۔
جہاں بیت المعمور واقع ہے۔ ناظرین، قرآن کریم کے مطابق بیت المعمور فرشتوں کا خانہ کعبہ ہے اور ہر روز 70,000 فرشتے اس کعبے کا طواف کرتے ہیں۔ زمین پر بنایا گیا خانہ کعبہ اس کعبے کی طرز پر بنایا گیا ہے جس کا حکم خدا تعالیٰ نے دیا تھا۔ اس کے علاوہ ناظرین، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ خانہ کعبہ جس طرح آج ہمیں نظر آتا ہے یہ ویسا نہیں تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دور میں دوبارہ تعمیر ہوا تھا۔ وقت کے ساتھ پیش آنے والے قدرتی آفات و حادثات کی وجہ سے اس کو دوبارہ تعمیر کرنے کی ضرورت پڑتی رہی ہے۔ بے شک ہم سب جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کا ایک بڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نبوت سے ملنے سے قبل ممکن ہو چکا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی خون ریزی کو اپنی دور اندیشی سے روکا تھا۔ ایک بڑے کپڑے میں حجر اسود کو رکھ کر ہر قبیلے کے سردار سے اٹھوایا تھا۔ اس کے بعد آنے والے وقت میں کئی مرتبہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہوتی رہی ہے۔ آخر میں خانہ کعبہ کی تفصیل سے آرائش 1996 عیسوی میں ہوئی تھی، جس کے نتیجے میں بہت سارے پتھروں کو ہٹا دیا گیا تھا اور بنیاد کو مضبوط کر کے نئی چھت ڈالی گئی تھی۔ یہ اب تک کی آخری بڑی تعمیر ہے اور اب خانہ کعبہ کی عمارت کو پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط تصور کیا جاتا ہے۔ اس کے 2 دروازے اور ایک کھڑکی ہوا کرتی تھی۔ دوبارہ تعمیر کیے جانے سے قبل خانہ کعبہ کا ایک دروازہ اندر داخل ہونے کے لیے اور ایک باہر جانے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ ایک زمانے تک خانہ کعبہ میں ایک کھڑکی ہوا کرتی تھی۔ خانہ کعبہ کی جو شکل آج موجود ہے اس میں صرف دروازہ ہے، کھڑکی نہیں۔ خانہ کعبہ کے مختلف رنگ۔ پیارے ناظرین، ہم لوگوں میں خانہ کعبہ کو ہمیشہ کالے رنگ کے سوا اور سونے کے دھاگوں میں دیکھنے کی ایسی عادت ہو چکی ہے کہ ہم اس کو کسی اور رنگ میں تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ روایت عباس جن کے گھر کا رنگ کالا تھا ان کے دور سے چلی آ رہی ہے، لیکن اس سے قبل خانہ کعبہ مختلف رنگ کے غلاف سے ڈھکا رہتا تھا۔ ان رنگوں میں ہرا، لال اور سفید رنگ شامل ہے۔ خانہ کعبہ کی چابیاں ایک خاندان کی تحویل میں ہیں۔ فتح مکہ کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ کی چابیاں دی گئیں، لیکن بجائے اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چابیاں اپنے پاس رکھتے، آپ نے یہ چابیاں بنی شیبہ خاندان کے عثمان بن طلحہ کو واپس کر دیں۔ وہ ان چابیوں کے روایتی رکھوال ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بنی طلحہ، یہ چابیاں روز قیامت تک تیری تحویل میں رہیں گی، سوائے اس کے کہ زور زبردستی تجھ سے غیر اخلاقی طریقے سے چھین لی جائیں۔ پہلے خانہ کعبہ ہفتے میں 2 مرتبہ عوام کے لیے کھلا ہوتا تھا اور کوئی بھی خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو کر عبادت کر سکتا تھا، لیکن موجودہ زمانے میں زائرین کی تعداد زیادہ ہونے اور دوسری وجوہات کی بنا پر خانہ کعبہ کو اب سال میں صرف 2 مرتبہ کھولا جاتا ہے اور اس میں صرف اعلیٰ شخصیات اور خاص مہمان ہی صرف داخل ہو سکتے ہیں۔ خانہ کعبہ کے آس پاس تیراکی کی جا سکتی تھی۔ ناظرین، خانہ کعبہ کے وادی کے نچلے حصے میں ہونے کی وجہ سے دیگر مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ جب بارش ہوا کرتی تھی تو وادی میں سیلاب آ جاتا تھا۔ یہ مکہ جیسے شہر کے لیے کوئی انوکھی بات نہیں تھی، لیکن یہ بات دوسرے مسائل کی وجہ بنتی تھی۔ اس وقت یہاں سیلاب کی روک تھام اور نکاسی آب کا نظام موجود نہیں تھا۔ بارش کے آخری دنوں میں خانہ کعبہ پانی میں آدھا ڈوبا رہتا تھا۔ کیا اس وجہ سے طواف کعبہ رکا؟ ہرگز نہیں۔ مسلمان کعبہ کے ارد گرد تیراکی کر کے خانہ کعبہ کا طواف جاری رکھتے تھے۔ تزئین و آرائش کروانے والے حکمرانوں کے نام کی تختی کئی سال تک بہت لوگ اندازہ لگاتے رہے کہ خانہ کعبہ اندر سے کیسا نظر آتا ہے۔ دوسری اور تیسری معلومات کے ذریعے کے مطابق وہ لوگ خوش نصیب ہیں جن کو خانہ کعبہ کے اندر داخل ہونے کی سعادت ملی، اور ایک خوش نصیب وہ ہے جس کو تصویر بنانے کا موقع ملا، اور لاکھوں لوگوں نے یہ تصویر انٹرنیٹ پر آن لائن دیکھی۔ خانہ کعبہ کا اندر کا حصہ سنگ مرمر اور ہرے رنگ کے کپڑے ہے،
جس دور کے حکمران نے خانہ کعبہ کی دوبارہ آرائش کروائی، اس نے خانہ کعبہ کے اندر اپنے نام کی تختی بھی لگوائی۔ خانہ کعبہ کے بالکل اوپر جنت میں ایک اور خانہ کعبہ بھی موجود ہے جس کو بیت المعمور کہتے ہیں۔ اس کا اشارہ قرآن پاک میں بھی موجود ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس بات کی نشاندہی کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کا واقعہ سناتے ہوئے فرمایا کہ جب مجھے بیت المعمور دکھایا گیا تو میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا۔ انہوں نے جواب دیا، یہ بیت المعمور ہے جہاں 70,000 فرشتے روزانہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور جب وہ یہاں سے جاتے ہیں تو واپس نہیں آتے، ہمیشہ نیا دستہ آتا ہے، یعنی ایک فرشتے کو صرف اس کے طواف کی ایک بار سعادت ملتی ہے۔ اب کچھ معلومات حجر اسود والے سے۔ کیا آپ نے کبھی اس بات پر غور کیا ہے کہ حجر اسود چاندی کے سانچے میں کیوں گرا رہتا ہے؟ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ حجر اسود حجاج بن یوسف کی فوج کے ہاتھوں مارے گئے پتھر لگنے کی وجہ سے اس وقت ٹوٹ گیا تھا جب اس نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لشکر کشی کی تھی۔ کچھ ذرائع کے مطابق حجر اسود بحرین سے تعلق رکھنے والے اسماعیلی گروپ کے ہاتھوں ٹوٹ گیا تھا۔ ان لوگوں کا خیال تھا کہ حج مبارک ایک توہین پرستی کا عمل ہے، نعوذ باللہ۔ اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے ان لوگوں نے 10,000 حجاج کو مار کر ان کی باقیات کو آب زمزم کے کنویں میں پھینک دیا تھا۔ یہ غیر انسانی عمل کافی نہیں ہے۔ یہ شیطان حجر اسود کو عرب کے مشرق میں لے گئے اور پھر عراق کے شہر کوفہ لے گئے، جہاں اس کے عوض تاوان وصول کیا۔ جب ان کو مجبور کیا گیا تو ان لوگوں نے اسے خلیفہ عباس کو واپس کر دیا، لیکن جب اسے واپس کیا گیا تو یہ ٹکڑوں میں تھا۔ اس کو یکجا کرنے کا صرف ایک طریقہ سمجھ آیا تھا کہ اس کو چاندی کے سانچے میں رکھا جائے۔ کچھ تاریخ دانوں کے مطابق اس مقدس پتھر کے کچھ حصے آج بھی کہیں گم ہیں۔ خانہ کعبہ مکعب کی شکل کا نہیں ہے۔ مکعب کی شکل سے مشہور خانہ کعبہ دراصل مستطیل کی شکل کا ہے۔ خانہ کعبہ کبھی بھی مکعب کی شکل کا نہیں تھا۔ اس کی اصل زاویے کے مطابق ایک آدھا گول حصہ ہے جس کو حجر اسماعیل کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے جب خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر ہوئی تھی تب قریش نے اس بات کی حامی بھری تھی کہ وہ حلال کمائی سے ہی اس کی تعمیر مکمل کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جوئے، لوٹ مار، جسم فروشی اور سود جیسے حرام کاموں سے کمایا ہوا پیسہ استعمال نہیں ہوگا۔ قریش اتنے امیر تجارتی شہر میں ہونے کے باوجود اتنی رقم جمع کرنے میں ناکام ہو چکے تھے جو خانہ کعبہ کی تعمیر اس کے اصل سائز اور رقبے کے حساب سے کر سکیں۔ انہوں نے خانہ کعبہ کی چھوٹی سی عمارت تعمیر کی اور اس کی دیواریں مٹی کی اینٹوں سے بنائی جس کو حجرہ اسماعیل کہا جاتا ہے، حالانکہ اس کا حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کوئی تعلق نہیں، جو کہ خانہ کعبہ کے حقیقی قطر کی جانب اشارہ کرتی ہے۔ خلیفہ عبداللہ بن زبیر کے دور حکومت کے چند سال کے مختصر وقفے میں خانہ کعبہ اپنی اسی شکل میں موجود تھا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تھا۔ حتیم خانہ کعبہ میں کیوں شامل نہیں کیا گیا اور کعبہ کا دروازہ اونچا کیوں ہے؟ اس کا جواب اس حدیث شریف میں موجود ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حدیث بیان فرمائی ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حتیم کے بارے میں سوال کیا کہ کیا یہ بیت اللہ کا ہی حصہ ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ جی ہاں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے پوچھا کہ اسے پھر بیت اللہ میں داخل کیوں نہیں کیا گیا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب تھا کہ تیری قوم کے پاس خرچے کے لیے رقم کم پڑ گئی تھی۔ میں نے کہا کہ بیت اللہ کا دروازہ اونچا کیوں ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ تیری قوم نے اس سے اونچا اس لیے کیا تاکہ وہ جسے چاہیں بیت اللہ میں داخل کریں اور داخل نہ ہونے دیں،
اور اگر تیری قوم نئی نئی مسلمان نہ ہوتی اور ان کے دل اس بات کو تسلیم سے انکار نہ کرتے، میں اسے یعنی حتیم کو بیت اللہ میں شامل کر دیتا اور دروازہ زمین کے برابر کر دیتا۔ ناظرین، آخر میں ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کا بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل بہروز اسلامک وائس کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن موصول ہوتے رہیں اور اسلام کو جتنا زیادہ ہو سکے پھیلانے میں ہماری مدد کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔